السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 15واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 15۔ السلام علیکم یا مجید، اے مجید آپ پر سلامتی ہو۔ وعلیک السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 15واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 15۔ السلام علیکم یا مجید، اے مجید آپ پر سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام یا حمید، اے حمید آپ پر بھی سلامتی ہو۔ من این انت، آپ کہاں سے یعنی کہاں سے آ رہے ہیں؟ انا من المدرسۃ، میں مدرسے سے آ رہا ہوں۔ الی این، کہاں جا رہے ہیں یعنی کہاں تک، یعنی کہاں جا رہے ہیں؟ الی البیت، گھر تک یعنی گھر جا رہا ہوں۔ ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے؟ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ ذلک الکتاب لک، کیا وہ کتاب آپ کی ہے؟ نعم ذلک الکتاب لی، ہاں وہ کتاب میری ہے۔ متی امتحانک، آپ کا امتحان کب ہے؟ اہو قریب، کیا وہ نزدیک ہے؟ لا امتحانی بعید جدا، نہیں میرا امتحان بہت دور ہے۔ والدک ہا ہنا فی حیدرآباد، کیا آپ کے والد یہاں حیدرآباد میں رہتے ہیں؟ لا هو فی بمبئی وہناک له شغل، نہیں وہ ممبئی میں ہے اور وہاں ان کا اپنا کام ہے۔ اس سبق میں کئی چیز ہمارے لیے نئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس سے پہلے گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے آبجیکٹو پروناؤن کو سیکھا دیکھا۔ اب اس پر مناسب حرف جر داخل کرتے ہیں۔ ہو، ہا، کا، کی، یا، یہ ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے علی، من، لی، الی حرف جر پڑھ لیے۔ اب حروف جر کو ان ضمائر پر داخل کرتے۔ علی کو ہو پر داخل کرے، علیہ اس پر یعنی اس مرد پر، علیہا اس عورت پر، علیک آپ مرد پر، علیکی آپ عورت پر۔ اسی طریقے سے اب دوسرے حروف کو لے، من ہو اس مرد سے، من ہا اس عورت سے، من کا آپ سے، من کی آپ عورت سے، منی مجھ سے۔ اس کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس مرد پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کہیے علیہ رحمت اللہ۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو، علیہا رحمت اللہ۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، علیک رحمت اللہ۔ آپ عورت پر اللہ کی رحمت ہو، علیکی رحمت اللہ۔ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو، علیہ رحمت اللہ۔ اسی طریقے سے آپ لام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ھذا القلم لہ، یہ قلم اس مرد کا ہے، اس مرد کے لیے۔ ھذا القلم لہا، یہ قلم اس عورت کے لیے ہے۔ ھذا القلم لک، یہ قلم آپ کی ہے۔ ھذا القلم لک، یہ قلم آپ کی ہے۔ ھذا القلم لی، یہ قلم میری ہے۔ اسی طریقے سے آپ منہ کا بھی استعمال، یعنی من کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ھذا اکبر منہ، یہ اس مرد سے بڑا ہے۔ ھذا اکبر منہا، یہ اس سے بڑا ہے۔ ھذا اکبر منک، یہ آپ سے بڑا ہے۔ ھذا اکبر منکی، یہ آپ عورت سے بڑا ہے۔ ھذا اکبر منی، یہ مجھ سے بڑا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو اپنے جملوں میں آسانی کے ساتھ استعمال کر لیں گے۔ دوسری چیز جو آپ کے سمجھنے کی ہے، عندہ کا استعمال۔ آپ جو ضمیر پڑھ لو، ہو، ہا، کا، کی، یا، اسی کے اوپر آپ عندہ کا استعمال کریں گے تو خود بخود اس کے پاس، اس کے پاس، آپ کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس، یعنی مذکر و مؤنث کے فرق کے ساتھ آپ اس مفہوم کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس ایک قلم ہے، یعنی اس مرد کے پاس، تو آپ کہیں گے عندہ قلم۔ اس عورت کے پاس ایک قلم ہے، عندہا قلم۔ آپ کے پاس ایک قلم ہے، عندک قلم۔ آپ عورت کے پاس ایک قلم ہے، آپ کہیے عندک قلم۔ میرے پاس قلم ہے، عندی قلم۔ تو آپ جتنے بھی ضمائر ہیں اس سب ضمائر کے اوپر عندہ کو داخل کر لیں گے تو جو معنی مفہوم ہے وہ خود بخود آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے، ذالک الکتاب لک، اردو کا ایک دو جملہ آپ سمجھے۔ وہ کتاب میری ہے، وہ میری کتاب ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ جس وقت آپ کہتے ہیں وہ کتاب میری ہے تو اس وقت آپ اس طریقے سے بنائیں گے، ذالک الکتاب لی، وہ کتاب میری ہے، یعنی اس میں اشارہ کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کو آپ معرف باللام بنا دیں گے اور کاف کے اوپر لام حرف جر داخل کریں گے۔ جیسے ذالک الکتاب لی، وہ کتاب میری ہے، وہ کتاب آپ کی ہے۔ ذالک الکتاب لک، وہ درسگاہ میرا ہے۔ ذالک الفصل لی، وہ درسگاہ آپ کا ہے۔ اب کہیے ذالک الفصل لک، وہ درسگاہ اس کا ہے۔ ذالک الفصل لہ، وہ قلم میرا ہے۔ ذالک القلم لی، وہ قلم اس عورت کا ہے۔ ذالک القلم لہا،
اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں وہ کپڑا اس کا ہے، ذالک الثوب لہو، یہ کپڑا، وہ کپڑا اس کا ہے، تو وہ کپڑا، یہ کپڑا، اسی طریقے سے یہ درس گاہ، وہ درس گاہ، اس طریقے کے مفہوم کو ادا کریں گے تو ذالک الکتاب، ذالک الفصل، ذالک یعنی اس میں اشارہ کے بعد آپ اس کلمہ کو معرف باللام لا کر اور آخر میں حرف جر کو استعمال کریں گے۔ لیکن دوسرا جملہ وہ میری کتاب ہے، وہ میرا درس گاہ ہے، وہ میرا قلم ہے، وہ آپ کی کتاب ہے، اس طرح کے مفہوم کو ادا کرنا ہوگا تو اب آپ معرف باللام نہیں لائیں گے۔ مثال کے طور پر وہ میری کتاب ہے، ہوا کتابی، ذالک کتابی، وہ میرا درس گاہ، ذالک فصلی، وہ میرا قلم ہے، ذالک قلمی، وہ اس کا کپڑا ہے، ذالک ثوبہ، وہ اس کا قلم ہے، ذالک قلمہ، اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اسئلہ این صدیقک، آپ کے دوست کہاں ہے؟ آپ کا یہ صدیقی فی الفصل، صدیقی فی الحجرہ، میرا دوست کمرے میں ہے، میرا دوست درسگاہ میں ہے۔ کیف ہوا، وہ کیسے ہے؟ ہوا طیب۔ بیتک بعید، کیا آپ کا گھر دور ہے؟ آپ کہیے لا بیتی، لا بیتی لیس ببعید، لا بیتی لیس ببعید، نہیں میرا گھر دور نہیں ہے۔ ما شغلک، آپ کا کام کیا ہے؟ شغلی القراءۃ والکتابہ، پڑھنا لکھنا میرا کام ہے۔ متی امتحانک، آپ کا امتحان کب ہے؟ آپ کا یہ امتحان قریب جدا، میرا امتحان بہت نزدیک ہے، میرا امتحان بہت دور ہے، امتحانی بعید جدا۔ ربک ظالم، کیا آپ کا رب ظالم ہے؟ آپ کہیے لا ربی لیس بظالم۔ ادینک اسلام، کیا آپ کے دین اسلام ہے؟ آپ کہیے نعم دینی اسلام۔ اہا ہنا عصیص، کیا یہاں کونڈا ہے؟ آپ کہیے نعم ہا ہنا عصیص۔ لمن ہوا، وہ کس کا ہے؟ ہوا لزید، وہ زید کا ہے۔ لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ الارض للہ۔ حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک، الملک للہ الواحد القہار۔ ترجمہ کرو، میرا رب تیرا رب بھی ہے۔ آپ کہیے ربی ربک ایضا، ربی ربک ایضا، تیرے پاس کیا ہے؟ ماذا عندک، ما عندک، ماذا عندک، آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اس کا طوطا ہے، میرے پاس عندی اس کا طوطا، ببغاؤہ، عندی ببغاؤہ، میرے پاس اس کا طوطا ہے۔ پھول میرے باغ میں زیادہ ہے۔ اب سب سے پہلے بنائیے کہ کیا چیز زیادہ ہے؟ پھول ہے۔ الزہر کثیر، کہاں زیادہ ہے؟ میرے باغ میں، فی حدیقتی، الزہر کثیر فی حدیقتی۔ پڑھنا میرا کام ہے، کھیل اس کا کام ہے۔ پڑھنا میرا کام ہے، پڑھنا القراءۃ شغلی، پڑھنا میرا کام ہے۔ واللعب شغلہ، القراءۃ شغلی، شغلی واللعب شغلہ، وہ کتاب میری ہے۔ اب دیکھ آگے، وہ کتاب میری ہے۔ ذالک الکتاب لی، یہ قلم اس کا ہے۔ ھذا القلم لہو، یہ گھر کس کا ہے؟ لمن ھذا البیت، یہ گھر اس کا ہے۔ ھذا البیت لہو، ھذا البیت لہو، یہاں کون ہے؟ من ہا ہنا، یہاں میرے والد ہیں اور وہاں میرا دوست ہے۔ ہونا والدی و ہناک صدیقی، ہا ہنا والدی و ہناک صدیقی، یہاں میرے والد ہے اور وہاں میرا دوست ہے۔ میرا دین باطل نہیں ہے، دینی لیس بباطل، دینی لیس بباطل۔ قرآن عربی میں، القرآن فی العربی، اور عربی آسان ہے، والعربی سہل۔ اب دونوں جملوں کو ملا لیجیے، القرآن فی العربی والعربی سہل، مشکل نہیں ہے، لا صعب، مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ قراءتہ لازمۃ للمسلم، قراءتہ لازمۃ للمسلم۔ تو امید ہے کہ آپ بہت عمدہ طریقے سے یہ سبق سمجھ لیے۔